मुअज़्ज़ज़ नाज़िरीन व सामिईन, पहले आप ये वीडियो देखिए। के बाद नमस्ते यूपीसीपी वालों को चंदा बंद करो। हमने तो मदरसे हमारे इलाके के बच्चों को एजुकेटेड बनाने के लिए बनाए हैं। ये उधर वालों के लिए, उधर वालों के पास हर घर में मदरसा, वो तो खाने आते हैं, चंदा यहां करने आते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कमी क्या है कि हम वहां से बुलाएं। हमको कोई की जरूरत नहीं। हाँ, बुजुर्गों को ये बिहारी और ये बीमारी हमको नहीं चाहिए। हमको तो हमारा बच्चा, ये बिल्डिंग हमारे लोगों ने बनाई, हमारा बच्चा अंदर पड़ेगा और टारगेट नहीं बदलेगा। वो चला गया, चला जाए, हमारा गुजरात का गांव का बच्चा यहां पड़ेगा। और अब ट्रेंड बदल गया कि एजुकेशन के बगैर चारे कार। आपने जो ये वीडियो देखा है, ये है कारी अब्दुल रशीद साहब, और एक आलिम दीन है, गुजरात के किसी मदरसे के शेखुल हदीस भी बताए जा रहे हैं। आप गौर करें, क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि एक आलिम दीन और इतने बड़े आलिम कि इनका एक बहुत बड़ा हल्का है मुरीदीन का, शागिर्दों का, अब ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, यूपी और बिहार के उलमा से नफरत और बॉक्स की जो भड़ास निकाल रहे हैं, ये क्या दावत देना चाह रहे हैं? और यूपी और बिहार के उलमा के सिलसिले में कह रहे हैं कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, और ये कह रहे हैं कि इनको ना आने तो सिर्फ खाने के लिए आते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। गौर करें आप किस तरह असबियत से ये भरे हुए हैं, अपने इलाकाई असबियत के अंदर किस तरह ये मुब्तला है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया था, लैसा मिन्ना मन दआ इला असबिय्या, ऐसे लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। प्यारे आका की बात है। एक आलिम दीन, एक वारिस नबी के बारे में ऐसा सोचना कि ये यूपी का है, ये बिहार का है, इनसे हमें इस्तिफादा नहीं करना चाहिए, इनको दूर भगाओ, इनको बुलाओ नहीं, ये खाने के लिए आते हैं। ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? आपका वीडियो वायरल हो रहा है मोहतरम, आप गौर करें, बुढ़ापे की उम्र के अंदर आपसे इस तरह की बातें निकल रही हैं। आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? ये बात कुरान के खिलाफ है। असलियत फैलाना जुर्म है, ये कुरान के खिलाफ है। क्या आपने आयत नहीं पढ़ी? या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। एक इंसान, मर्द औरत से अल्लाह तबारक व तआला ने, ये इंसानों को अल्लाह ताला ने पैदा किया, और आगे अल्लाह ने कहा खानदान और कबीले और मुख्तलिफ जगहों पर पैदा होने की वजह से मुख्तलिफ नामों से मंसूब होना, ये सिर्फ तारुफ के लिए, पहचान के लिए, एक दूसरे को दूर भगाने के लिए नहीं। और ये कहते हमें जरूरत नहीं है। किसी को शौक नहीं जगा हुआ है कि जबरदस्ती बुलाकर किसी को जरूरत ना हो तो भी बुलाएं। जरूरत है, इसीलिए 70 से 80% मसाजिद और मदारिस के अंदर यहाँ के उलमा हैं। क्या गुजराती हजरात, बहुत सारे उलमा, बहुत सारे शागिर्दान, हजारों की तादाद में, क्या बिहार के उलमा के शागिर्द नहीं है? बिहार के अइम्मा के मुक्तदी नहीं? बहुत सारे लोग उनके पीछे नमाजें पढ़ते हैं। आप उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप गौर करें, एक आलिम दीन और एक पीर बने हुए आदमी के लिए क्या है ये जेब देता इस तरह की बातें करें? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर इसकी मुखालफत फरमाई। एक रिवायत में नबी ने फरमाया कि असबियत की दावत देने वाले, असबियत पर लड़ने मरने वाले, असबियत पर झगड़ा करने वाले, ये गोबर के कीड़े की तरह और ये पाखाने की कीड़े की तरह है। कहते हैं कि जरूरत नहीं है, और आखिर में इतना भद्दा जुमला बोला इन्होंने, मेरे पैर तले जमीन खिसक गया कि एक आलिम दीन, एक वारिस नबी, एक वारिसीन अंबिया से इस कदर जल रहे हो और इस कदर दूर भागने की बातें करते हैं। और आखिर में कहा बिहारी बीमारी। क्या बिहार का आलिम दीन बीमारी है? नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बड़े बड़े मदरसे के अंदर कुरान पाक के बड़े मुफस्सिर हैं, कुरान पाक के बड़े मुहद्दिस हैं। आपकी आंखें को क्या हो गया? आंखें खोल के देखिए, बड़े बड़े सैकड़ों मदारिस जो गुजरात के अंदर है,
یہاں کے علماء شیخ الحدیث ہیں، یہاں کے علماء بڑے استاذ ہیں، استاذ حدیث ہیں، یہاں کے علماء تفسیر کے استاذ ہیں، یہاں کے علماء وہاں جا کر بڑی بڑی مسجدوں کے امام ہیں، لوگوں کو تعلیم دین سے جوڑ رہے ہیں۔ ضرورت ہے اسی لیے زیادہ تر علماء اور طلباء مدارس اور مساجد جو چلا رہے ہیں، ان کا جو کردار ہے مدارس کو آگے بڑھانے میں، وہ بہار اور یوپی کے علماء ہیں۔ آپ کبھی جائزہ لے لیا کریں، بکواس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو بلا رہے ہیں نا، کسی کو شوق نہیں لگا ہوا ہے کہ کسی کو زبردستی میں بلا کر وہاں رکھا جائے جبکہ ضرورت نہ ہو، وہ بلا رہے ہیں، ضرورت ہے اسی لیے۔ آج کہتا ہوں میں، نکالے آپ وہاں کے علماء، بہار کے علماء کو نکال دیں، یوپی کے علماء کو نکال دیں وہاں سے، مسجدیں 70 سے 80% مسجدیں ویران ہو جائیں گی، مدرسے کی ترقیاں ختم ہو جائیں گی، اور کئی مدرسوں میں تالے لگ جائیں گے۔ کس طرح کی بکواس آپ کر رہے ہیں حضرت؟ آپ سے یہ زیب نہیں دیتا آپ کو، اور یہ آپ سے امید بھی نہیں تھی۔ میں گزارش کروں گا ان کے مریدین سے، شاگردوں سے، انہوں نے قرآن کے خلاف بات کی، حدیث کے خلاف بات کی ہے، اس بات کا جواب آپ خود کھڑے ہو کر دیجئے۔ کیا یہاں کے علماء آپ کے استاد نہیں ہیں؟ آپ کے استاد کے خلاف اس طرح سے بکواس کی جا رہی ہے، آپ چپ ہیں؟ آپ کھڑے ہو کر ان کا جواب دیں۔ کیا آپ کے دوست نہیں ہیں یہاں کے علماء؟ آپ کے ساتھی نہیں ہیں کیا؟ یا کم سے کم یہاں کے علماء آپ کے لیے کچھ بھی نہیں، آپ کو نہیں پڑھایا ہو؟ کیا یہاں کے علماء ایک وارث نبی نہیں ہے؟ تو کس طرح آپ نے برداشت کیا؟ وہاں پر بیٹھنے والوں پر بھی مجھے تعجب ہوتا ہے، وہ کیسے بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ میں آج ویڈیو نہیں بنا رہا ہوتا، ویڈیو بنانے کی وجہ اصلی مجبور ہوا میں کہ ان کا ایک بڑا حلقہ ہے جو ان کو سن رہے ہیں۔ میں بھی ان کی باتیں سنتا تھا، بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، آج انہیں کیا ہو گیا؟ عمر کے آخری حصے میں اس طرح کی باتیں، اور ایک استاد حدیث ہو کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میری گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ جتنا وہ ویڈیو شیئر ہوا ہے یہ ویڈیو بھی شیئر ہو، کہ قرآن عصبیت پھیلانا، عصبیت کی دعوت دینا کسی بھی عالم دین سے، چاہے وہ جنگل میں رہ رہا ہو، چاہے پہاڑ میں رہنا ہو، اس پہاڑ میں رہ رہا ہو، تو یہ کہنا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے، کیا لوگ کہیں گے مجھے ضرورت نہیں ہے؟ تابعین پوری دنیا پھیل گئے، کیا کہیں گے لوگ مجھے ضرورت نہیں ہے؟ تبھی تابعین پوری دنیا میں پھیل کر علوم پھیلا، ضرورت نہیں ہے؟ یہ دنیا میں پھیل اس لیے ضرورت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نکالا، اس لیے نکلے۔ اب یہ علماء بھی نکل رہے ہیں، کیونکہ یہ نبی کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ ہے نکلنا، اس لیے اپنے دیار کو چھوڑ کر، گھر کو چھوڑ کر جا کر وہاں خدمت کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کھانے کے لیے آتے ہیں۔ افسوس، کتنی شرمندگی کی بات ہے، ایک عالم دین ایسی سوچ، کی گندی سوچ کے ساتھ جی رہے ہیں۔ کیا کھانے کے لیے جاتے ہیں؟ کھانا نہیں ملتا بہار میں؟ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہار کے اندر، مدارس کے اندر اتنے علماء بہار میں، یوپی میں ہے، یہاں جگہ نہیں ہے پڑھانے کے لیے ان کو۔ جب وہاں پر مدرسے کے اندر علماء نہیں میں ضرورت، تبھی ہو جا رہا ہے۔ آپ اس کا بھی جائزہ لے لیجئے گا، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ جائزے کے بعد کہہ رہا ہوں۔ یہاں علماء زیادہ ہیں، وہاں مدارس، وہاں علماء کم ہے، اس حساب سے مدرسے میں ضرورت پڑتی ہے علماء کی، اس لیے جاتے ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت تو موت تک رہے گی اور قیامت تک رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بہار اور یوپی کے علماء کو نوازا ہے، گھر گھر کے اندر علماء حفاظ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ چنا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس پر حسد نہ کریں بلکہ شکر ادا کریں۔ اور میں کہتا ہوں 90% سے 99% بلکہ اس سے بھی زیادہ وہاں کے لوگ، وہاں کے علماء الحمدللہ علماء نواز ہیں، محبت رکھتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں، ان کو یہاں آتے بھی ہیں، ان کو بلاتے بھی ہیں اور نوازتے بھی ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا، اگر وہ دے رہے ہیں، خدمت کی وجہ سے دے رہے ہیں، یا کسی وجہ سے دے رہے ہیں، یا کسی وجہ سے اکرام کر رہے ہیں، تو کیا یہی تعلیم نبی کی؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں دور دراز ملکوں سے ایک جگہ آ کر جمع نہیں ہوئے تھے؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ روم سے تشریف لائے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فارس سے تشریف لائے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حبشہ سے تشریف لائے۔ کوئی مکی ہے، کوئی مدنی ہے، کوئی حبشی ہے، اور دور دراز سے کوئی ملک شام کے ایک جگہ جمع ہے اور ایک دوسرے کو جان دینے کے لیے قربان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر دین کو آگے بڑھائیں، دین کی خدمت کریں، یہ نہ کہیں مجھے ضرورت نہیں ہے تعصب میں آ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔